کچھ تاریخ کے لکھنے والوں نے، کچھ اجتہاد کے لکھنے والوں نے، کچھ وہ علماء جو پیٹ پالنے کے لیے چند پیسوں کے خاطر، چند دولت کے خاطر اس واقعے کے اندر غلط باتوں کو ملا دیا، جھوٹی باتوں کو ملا دیا اور امت کو یہ کہہ دیا کہ 10 محرم کو تم شربت بنا کر پلاؤ، تم غم کرو، ماتم کرو، تعزیہ اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، رسومات ہیں، یہ بتا دیا۔ یہ نادان امت، یہ بھولی بھالی امت ان تمام چیزوں کو لے کر کے چل پڑی، اسی کو اپنا دین، اسی کو اپنا اسلام سمجھ لیا اور اسی پر عمل کرتے رہے۔ یاد رکھو، کان کھول کر کے سنو، دل پر لکھ جاؤ اس بات کو، 10 محرم کو جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں جو ہمارے اندر رائج ہیں، ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ہمارے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو اس کھیل کود کو؟ تم کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو اس سبق کو؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا طریقہ ہے۔ 10 محرم عاشورے کے دن کیا کرنا، کیا نہیں کرنا اکثر مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں مسلمان ان کاموں کو کرتا نہیں، جو نہیں کرنے کے ہیں مسلمان ان کاموں کو کرتا ہے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ 10 محرم کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ نے عاشورے کے روزے کی فضیلت بخشی ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، عاشورہ کا روزہ فرض سے نکل کر مستحب پر آ گیا۔ بتاؤ اس روزے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ حدیث میں عاشورے کے روزے سے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اگر کوئی افضل روزہ ہے تو وہ عاشورے کے دن کا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے اور عاشورے کے دن کے روزے کے بارے میں لوگوں کو اتنی متوجہ کرتے، اتنا متوجہ کرتے، کسی مہینے کسی دن کے روزے کے بارے میں اتنا متوجہ نہیں کرتے تھے۔ عاشورے کے روزے سے متعلق حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت 1 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ اتنی فضیلت والا روزہ، اتنی فضیلت والا روزہ، وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن آج اکثر مسلمان 10 محرم کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کے بجائے خرافات میں، بدعات میں، رسومات میں پڑ جاتا ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں روزہ رکھو، مسلمان روزہ نہیں رکھتا، خرافات بدعات جو کام نہیں کرنے کے ہیں، جو شیعہ کرتے ہیں مسلمان اس کام کو کرتا ہے، بتاؤ اسے مسلمان کہا جائے گا یا شیعہ کہا جائے گا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ کے اندر دیکھا کہ یہودی لوگ روزے سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس دن کا روزہ، کس چیز کا روزہ؟ تو ان یہودیوں نے کہا 10 محرم کو عاشورے کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات دی، موسیٰ کو کامیاب کر دیا، فرعون کی قوم کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا، صبح سے اب تک جنہوں نے جو کچھ نہیں کھایا ہے وہ روزے کی نیت کر لے، جنہوں نے کھایا ہے وہ شام تک بھوکا رہے۔ پھر حضور نے فرمایا، آئندہ سال 2 روزے رکھو گے۔ یہودی لوگ عاشورے کا 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو گے، 9 10 کو رکھو گے یا 10 11 کو روزہ رکھو گے۔ لیکن آج مسلمان روزہ رکھنے کے بجائے، حضور کا حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنے کے بجائے 10 محرم کو شربت پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ شراب کے دلدار جب وہ شراب پیتے ہیں چسکیاں لے لے کر، ایسے ہی شربت پینے والے بھی چسکیاں لے لے کر شراب پیتے رہیں گے۔ اور یہ گندا عقیدہ رکھتے ہیں، جو جتنا شربت پیے گا، جتنا پیٹ میں بھرے گا، وہ اتنا ہی حسین کا عاشق ہوگا۔ حسین کے عاشق نہیں کہلاؤ گے، پورا سمندر بھی پی لو، حسین کے عاشق نہیں کہلاؤ گے، حسین کے غدار کہلاؤ گے۔ اس کے لیے پیسے جمع کرنا، چندہ دینا، چندہ وصول کرنا، پیسے اکٹھے کرنا سب ناجائز اور حرام ہے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض بیوقوف قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں، حضرت حسین آل رسول پیاسے مرے گئے، 10 محرم کو عاشورے کے دن شربت پلائیں گے تو حضرت حسین کو پیاس بجھے گی، ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت حسن حسین جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، وہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے تمہارے سڑے ہوئے شربت پینے کے لیے آئیں گے۔ کیسا عقیدہ رکھتا ہے مسلمان، کیسے یہ کیا نخرے ہیں۔